کلپ نمبر 209۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے 118 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ترجمہ، اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ آیت ایک بوڑھے اعرابی کے حق میں نازل ہوئی، جس نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، اس کے سوا جب سے میں نے اللہ عز و جل کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اس کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا کسی اور کو کارساز حقیقی نہیں بنایا، اور جرت و دلیری کے ساتھ گناہوں میں مبتلا نہ ہوا، اور ایک پل بھی میں نے یہ گمان نہ کیا کہ میں اللہ عز و جل سے بھاگ سکتا ہوں۔ میں شرمندہ ہوں، تائب ہوں، مغفرت چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے یہاں میرا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ نمبر 1، یہ آیت اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ شرک نہیں بخشا جائے گا جبکہ مشرک اپنے شرک پر مرے، اور یہی حکم کفر کا ہے، بلکہ علماء نے یہاں شرک سے مراد کفر لیا ہے۔ ہاں، کافر و مشرک زندگی میں توبہ کرے تو اس کی توبہ یقیناً مقبول ہے۔ نمبر 2، آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہ کبیرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد تمام گناہ قابل مغفرت ہیں، اگرچہ حقوق العباد کی مغفرت کا طریقہ یہ ہوگا کہ اللہ عز و جل حق العبد صاحب حق سے معاف کرا دے گا۔ نمبر 3، یہ بھی معلوم ہوا کہ کفر و شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش یقینی نہیں بلکہ امید ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ جسے چاہے بخشے۔ اب اللہ عز و جل کسے چاہے گا یہ معلوم نہیں، لہٰذا یہ آیت گناہ پر دلیر نہیں کرتی بلکہ گناہ سے روکتی ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ ترجمہ، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر سرکش شیطان کی۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ شرک کرنے والے اللہ کے سوا عبادت نہیں کرتے مگر چند عورتوں کی۔ مشرکین کے بارے میں فرمایا کہ یہ کچھ عورتوں کو پوچھتے ہیں، یعنی مؤنث بتوں کو پوچھتے ہیں، جیسے لات، عزا، منات وغیرہ، یہ سب مؤنث نام ہیں۔ یوں ہی عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت ہوتا تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، اور اس کو اس قبیلے کی انثا یعنی عورت کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مشرکین عرب اپنے باطل معبودوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اس لیے آیت میں فرمایا کہ مشرک عورتوں کو پوچھتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو زیور وغیرہ پہنا کر عورتوں کی طرح سجاتے تھے، اس لیے انہیں عورتیں فرمایا گیا۔ ان مشرکین کے متعلق فرمایا کہ یہ حقیقت میں شیطان مردود کو پوچھتے ہیں، کیونکہ اسی کے بہکانے سے ہی یہ بت پرستی کرتے ہیں۔ لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ ترجمہ، جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، یہاں شیطان مراد ہے۔ اس پر اللہ عز و جل نے لعنت کی اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ ضرور لوں گا، یعنی انہیں اپنا اطاعت گزار بناؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔